السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر 71 سے لے کر 75 تک 5 آیات پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وامرأته قائمة، اس کی عورت، اس کی بیوی کھڑی تھی، فضحكت، وہ ہنس پڑیں، فبشرناها بإسحاق، جب اس کو خوشخبری دی گئی یعنی بیٹے اسحاق کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسی طرح یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد اس کی اولاد سے پھر یعقوب۔ قالت یا ویلتا، کہے اے خرابی، االد وانا عجوز، میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامن بھی بوڑھا ہو گیا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، اور یہ تو ایک عجیب بات ہے، ہمارے لیے عجیب ہے کیونکہ انسان ہے، اللہ کے لیے عجیب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم میں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا بڑائیوں والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے خوف اور ڈر جاتا رہا، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے نا، تو جب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ڈر ختم ہو گیا۔ وجاءته البشرى، اور اس کو خوشخبری سنائی انہوں نے، یجادلنا فی قوم لوط، اور وہ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، نرم دل تھے، ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم وہ تحمل مزاج تھے، اواہ، نرم دل تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ماشاءاللہ یہ 5 آیات پوری ہو گئی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے واٹس ایپ میں جتنے نمبر ہیں، واٹس ایپ نمبر ہیں یا فیس بک ہے، وہاں پر شیئر کریں، ہر گھر تک ترجمے کا پیغام پہنچے اور بچے اور بچیاں گھر میں قرآن ترجمے سے سنیں بھی اور یاد بھی کریں اور پڑھیں بھی۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔